بنیاد پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر اصول میں یہ سب ایک ہیں، فروع میں اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہود و نصارہ کا بھی اختلاف ایسا ہی تھا؟ تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے رسولوں پر ایمان لانے کا کہا جاتا تو وہ کیا کہتے؟ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ دھڑلے سے کہتے تھے ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک اپنا رستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تفریق فی الدین ہے، رسولوں کو ماننا، رسولوں کا انکار کرنا، کتاب کو ماننا، کتاب کا انکار کرنا، اپنی مرضی چلانا۔ تفریق فی الدین جب بات ہوگی تو یہ امت، موجودہ امت اس کو نہیں کر سکتی، کیونکہ اصول میں سب ایک ہیں۔ تفریق فی الدین یہود و نصارہ نے کی ہے، ہم جس تفریق کا شکار ہیں وہ ملت میں تفریق ہے۔ یہ دونوں جرم برابر نہیں ہیں، یہ دونوں جرم برابر نہیں ہیں۔ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور امت میں تقسیم ہو جانا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فالو کر رہے ہیں میری بات کو آپ؟ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ عمل ہم نہیں کر رہے، نہ اہل حدیث کر رہے ہیں، نہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ آپ کو کوئی اور توحید پرست جماعت ایسی ملے گی جو دین کو ٹکڑے کر رہی ہے، یعنی کہ اصول کو الگ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں حج کو نہیں مانتا۔ ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہود یہی کرتے تھے، اصول کو نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں کہا ان الذین فرقوا دینہم۔ یہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں نا اس امت کے فرقوں کے لیے، میں دوبارہ اقبال بھائی مجھے بار بار یاد آتے ہیں کیونکہ ان کے سوالوں میں نا بڑے مسئلے حل ہو جاتے اگر وہ غور کرتے۔ ہاں، کہ ان الذین فرقوا دینہم، یہ سورت بھی مکی ہے، سورہ انعام۔ دیکھیں آڈینس کو تو دیکھا کریں نا، مخاطب کو تو دیکھا کریں۔ جب قرآن نازل ہوا تو پہلے مخاطب کون تھا یہ نہیں دیکھتے، 1400 سال بعد فٹ کرتے ہیں جیسے آج نازل ہوا ہے۔ اس دور میں جا کر سوچو کہ یہ قرآن کی آیت کس کے لیے تھی۔ میرا سوال یہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کیا دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے جن کو آپ فرقہ مانتے ہیں، پکا جہنمی مانتے ہیں جن کو؟ وہ تو نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ آیت کسی اور کے لیے تھی۔ وہ کون تھے؟ اب تلاش کرو تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، الا ان من کان قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، تم سے پہلے یہود و نصارہ نے اپنی امت میں 72 فرقے بنائے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت میں تھوڑی صراحت زیادہ ہے کہ انہوں نے، یہود نے 71 بنائے تھے تو 70 جہنم میں، ایک جنت میں، اور نصارہ نے 72 بنائے تھے تو 71 جہنم میں، ایک جنت میں، اور ان ھذل ملہ، میری امت 73 بنائے گی، ایک جنت میں، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے نا کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اس سے مراد نبی علیہ السلام کے دور کے کون سے لوگ ہو گئے؟ یہود و نصارہ۔ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کا تعلق تھا یہود و نصارہ سے؟ کبھی بھی نہیں تھا۔ کبھی تعلق جوڑا؟ کبھی نہیں جوڑا، وہ تو اللہ کے دشمن تھے۔ ہمیں ان باتوں کو ان کی جگہ پر رکھ کر سمجھنا ہے، نہ یہ کہ ہم ہر چیز کو وہی جماعت والی اینک لگا کر دیکھتے رہیں تو ہمیں وہی نظر آئے گا۔ جماعت والی اینک سے تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ دین اسلام، یہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے، تو اگر اس وقت تھی تو آج بھی فٹ کرتے کر رہے ہیں نا، آج بھی فٹ کریں گے نا، لیکن طریقہ تو وہی ہوگا نا جو صحابہ کرام کا ہے، یا اپنا طریقہ نکالیں گے؟ اگر اپنا طریقہ نکالیں گے تو جو صدیق بھائی والی بات میں بار بار کرتا ہوں کہ 500 600 پتہ نہیں کتنے فرقے بن جائیں گے، حدیث کی مخالفت لازم آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فارمولا غلط ہے فرقے کی تعریف کرنے کا۔ فرقہ بنتا کیسے ہے؟ اصول میں اختلاف کر کے، عقیدے میں اختلاف کر کے، یہ ہے سبیل المومنین۔ اس سے عقیدے میں انحراف کیا نا تو فرقہ بن جائے گا۔ مثلا صحابہ کرام کے دور میں ایک فرقہ وجود میں آیا، قدریہ۔ وہ کیا کہتے تھے کہ قدر، تقدیر ہم نہیں مانتے، تقدیر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں، عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے، انہوں دو بندے تھے، باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ کیا آپ ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے، قدریہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے ان کے بارے میں کچھ باتیں کی، فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ میں ان سے بری اور وہ مجھ سے بری ہو جائیں۔ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اور پھر وہ حدیث جبریل بیان کرتے ہیں کہ تقدیر کے شر اور خیر کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ صحابہ کے دور میں ہی اصول میں اختلاف کرنے والے پیدا ہو گئے تھے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ باقی سب چیزوں کو تو مانتے ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے۔
کیوں؟ بنیادی مسئلہ کہ تقدیر کا واضح ثبوت ان کو قرآن سے نہیں مل رہا تھا. پھر وہیں پر بات آئے گی کہ قرآن کو مقدم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن سے نہیں مل رہا تو وہ حق نہیں ہے. قرآن سے نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی حق ہے. تو صحابہ کرام کے لیے حجت کیا رہا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث. انہوں نے حدیث پیش کر دی کہ تقدیر پر ایمان لانا نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے. وہ نہیں مانتے تو میں ان سے بری ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، ان سے کہو مجھ سے بیزار ہو جائیں. لیکن سوال یہ ہے کسی بھی صحابی نے ان پر فتویٰ نہیں لگایا، اسلام سے خارج نہیں قرار دیا، ان سے جہاد نہیں کیا. خلیفہ کا وقت ہے، کہہ سکتے تھے قدریہ سے جا کر کہو ماریں، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تمہاری، جیسے ہمارے ہیں. ہم تو کلمہ گو سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں ہر دم، طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ ہم تو جماعت سے نکلے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے. کہا تھا نا اشتیاق صاحب نے بھی ابھی کہ آپ کا نام لیا تھا ساجد بھائی کا. شکر ہے کہ طاقت نہیں ہے، شکر ہے حکومت نہیں ہے. نور الامین صاحب کا شکر ہے کہ حکومت نہیں ہے، ورنہ یہ نہ بچتے. تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار فرقوں کے متعلق ان کی سوچ اتنی متشددانہ نہیں تھی جو ہماری بن چکی ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا فرقوں کو برا سمجھیں، جو عقیدے میں اختلاف کرتے ہیں ان سے بری ہو جائیں، ان سے بیزار ہو جائیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. لیکن آپ کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان کو کافر کہنے والے، ان کو پکے جہنمی کہنے والے، یا ان کو ہمیشہ کا جہنمی کہنے والے. ہو آر یو؟ سوال یہ ہے نا، آپ کو اللہ نے کیا ٹھیکہ دیا ہوا ہے اس بات کا؟ آپ نے اللہ سے کوئی کانٹریکٹ لیا ہوا ہے کہ میں اتنے سائن کر کے بھیجوں گا اوپر جہنمی تو میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ نے تو آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں دی. آپ چھوڑ دیں اس کام کو، اللہ کے حوالے کر دیں. آپ یہ سوچیں. دیکھیں فیصل بھائی، اس سے پہلے کہ میں یہ سوال کروں کہ وہ کیا ہے، میں یہ سوال کروں کہ میں کیا ہوں. سب سے اچھا سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ میں کدھر کھڑا ہوں، میری کیا حیثیت ہے. بڑی اچھی بات لکھی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کیا مقام ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس اللہ کا کیا مقام ہے، کہ میں اللہ کے احکامات کو کتنی ویلیو دیتا ہوں. مجھے پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کی میرے پاس جو ویلیو ہے تو اللہ کے پاس میری ویلیو کیا ہوگی. تو ہمارے پاس اللہ کا حکم آتا ہے، ہم ٹھکرا دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم بڑے اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے. یہ سب بیکار کی بات ہے. تو فیصل بھائی، برا سمجھیں، گمراہ سمجھیں، گمراہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، گمراہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن کسی کو جہنمی نہ کہیں، کسی کو کافر نہ کہیں، کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں، منافق نہ کہیں، مرتد نہ کہیں. یہ وہ بڑے بڑے جملے ہیں جو کہنے سے بندہ پھنس جاتا ہے. اپنی زبانوں کو روکیں، ان سے دور رہیں، بیزار رہیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے، کیونکہ میں سوال پہ سوال اس لیے آپ کو خود بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جائے گا ادھر ہی، مسئلہ ادھر ہی چلا جائے گا. پھر جماعت المسلمین نہیں ہے تو ہم کس کو صحیح سمجھیں، کس کے ساتھ اپنے معاملات کو رکھیں. آپ کسی بھی تنظیم میں شامل نہ ہوں، یہ بات میں پہلے اسلم بھائی کو بتا چکا ہوں. کسی بھی تنظیم میں شامل ہوں، نماز ادا کریں مسجدوں میں جا کر جہاں سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو قرآن و سنت سے کوئی پابندی نہیں ہے. کیوں پابندی نہیں ہے؟ ہمارے اصول کے مطابق جو امیر سے علیحدہ ہوا وہ اسلام سے علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جماعت کا اصول یہی کہتا ہے، جو امیر سے علیحدہ ہوا اسلام سے علیحدہ ہوا. صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت میں ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر سوال کیا کسی نے کہ امام فتنہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے مسجد نبوی میں، آپ تو محصور ہیں، ہم کیا کریں؟ نتحرج، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گناہ گار ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ صلاۃ اور نماز تو بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. اذا احسن الناس فاحسن معهم، جب اچھا عمل کریں لوگ تو ان کے ساتھ اچھائی میں شامل ہو جاؤ. وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، اور جب وہ برائی کرے تو اس کی برائی سے اجتناب کرو. فارمولا سمپل سا ہے. عثمان ابن عفان کی پیروی آپ کو کرنی پڑے گی. کیوں؟ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کے حکم کی وجہ سے اس بات کو ماننا پڑے گا، اس لیے نہیں کہ عثمان ابن عفان پر وہی آتی تھی. وہی والی بات کہ جہاں جماعت والوں کو اپنے خلاف بات لگتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو صحابی کا قول ہے. او بھائی، صحابی کا قول ماننے کا حکم کس نے دیا یہ تو دیکھو. اللہ کے رسول نے دیا، اور اللہ کے رسول کی پیروی کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. امیر کی اطاعت پر تو بہت زور ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ حدیثیں تو پڑھتے ہیں لیکن صحابہ کرام کے اتباع کے بارے میں حدیثیں نہیں سناتے. کیوں؟ کہ اپنا سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جماعت کے اندر
اللہ کی نافرمانی کے بعد بھی بندہ مسلم رہتا ہے، رسول کی نافرمانی کے بعد بھی مسلم رہتا ہے، لیکن امیر کی نافرمانی کے بعد وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ یہ جماعت کا عقیدہ ہے، کتابوں سے ثابت ہے۔ میرے اپنے مطلب پورے ایکسپیرینس ہے 25 سال کا میرا، کہ امیر کی نافرمانی کی، آپ نے بالش برابر بھی دور نہیں ہونا۔ بالش کا مطلب ہم اپنی طرف سے ایک نیا بنا لیتے ہیں، بالش کا مطلب کوئی وہ کہیں سٹ ڈاؤن تو سٹ ڈاؤن، اسٹینڈ اپ تو اسٹینڈ اپ۔ اگر آپ نے اسٹینڈ اپ میں سٹ ڈاؤن ہو گئے، بالش برابر دور ہو گئے تو آپ نے اسلام کا پٹا اتار دیا، مطلب آپ کافر ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے غیبت نہ کرو، دھڑلے سے غیبت کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بدگمانی نہ کرو، کیے جا رہے ہیں لیکن پکے مسلم ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نماز ادا کرو، نہیں پڑھ رہے۔ مرکز میں رہ کر لوگ نماز نہیں ادا کرتے، فجر کی نماز میں سو رہے ہوتے ہیں، نہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی خط نکلتا ہے، نہ ان کا مقاطع ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ بیت شدہ ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے مسلم رہ سکتا ہے، رسول کی نافرمانی کر کے مسلم رہ سکتا ہے، لیکن امیر کی نافرمانی کر کے مسلم نہیں رہ سکتا۔ تو معبود کون ہوا؟ نعوذ باللہ امیر معبود ہو گیا۔ معبود کا درجہ ہے یہ کہ اس کی نافرمانی ذرا سی بھی کی تو تم اسلام سے چلے گا۔ یہ درجہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو ان باتوں پر اپنی تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں اور یہ سوچیں فیصل بھائی کہ اللہ رب العزت ہم سے ہمارا سوال کرے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کثرت سے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے متعلق، اتنی کثرت سے ہیں کہ منافق بھی ڈر کے اس خدشے سے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے اگر ہم نے مسجد میں نماز ادا نہ کی تو یہ صحابہ ہمیں سمجھ لیں گے کہ ہم غیر مسلم ہیں، اور گھر کو جلا دینے والی اور اس طرح کی حدیث تو آپ کے بھی علم میں ہیں، صلاۃ المسلمین میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ نابینا صحابی، ان کے پاس 6 عذر تھے کہ وہ گھر میں نماز پڑھنا چاہتے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کتنی ساری باتیں پیش کی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ فعجب، پھر تو تمہیں آنا پڑے گا۔ نابینا ہیں، دور رہتے ہیں، فجر کی نماز ہے، بیچ میں راستے میں جانور ہیں، کوئی ساتھ لے جانے والا نہیں ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے، سارے عذر گنواتے جا رہے ہیں، اپنے لیے رخصت مانگ رہے ہیں کسی طرح۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ نماز کا مسئلہ ہے اتنا سیریس کہ رخصت نہیں ملی تو آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق صحیح سند سے کتاب الصلاۃ میں کہ جس نے بغیر عذر کے مسجد میں نماز ادا نہ کی فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے گھر میں نماز پڑھنے کو پریکٹس بنا لیا ہے، بلکہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے یہ۔ محلے کی مسجد ہوگی، پڑوس میں ہوگی، لیکن ہم نے گھر میں ہی پڑھنی ہے۔ یار مجھے بڑا سکون ملتا ہے گھر میں نماز پڑھ کے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان انسان کو اس کے اعمال ایسے مزین کر کے دکھاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں ہی سیدھے رستے پر ہوں۔ اس کو مسجد کی نمازیں اچھی نہیں لگتی، اپنی اچھی لگتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ یار وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، میں کیا کرتا ہوں، میں اپنا تو دیکھوں۔ میں اماموں میں کیڑے نکالتا ہوں، مسئلہ ہے یرحمک اللہ۔ اماموں میں کیڑے نکالنا بہت آسان ہے، مقتدیوں میں کیڑے نکالنا بہت آسان ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا فیصلہ لینا سب سے مشکل کام ہے۔ پہلے یہ کریں انشاءاللہ، لوگوں کے لیے نرمی پیدا کریں، یسروا ولا تعسروا، نرمی پیدا کریں، لوگوں کے لیے اچھی سوچ پیدا کریں، اللہ رب العزت سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے گا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ ایمان والے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کجی نہ رہنے دے، کیونکہ جب کجی ہوگی تو وہ جنت میں اجتماع نہیں ہو سکتا۔ جنت میں کجی دل میں رکھنے والے ایک نہیں ہو سکتے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اللہ نے فرمایا جنت میں جنتی جو ہے نا ان کے دل صاف ہوں گے، آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، شراب کا دور چل رہا ہوگا، آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، دنیا کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اتنی گمراہی سے یہ کچھ وہاں سے نکلے، یہاں سے نکلے، یہ کیا وہ کیا۔ دلوں کو صاف کریں، اپنے بھائیوں کو بھائی سمجھیں۔ آپ نے الحمدللہ تکفیر کو چھوڑ دیا اللہ کے فضل سے۔ اب آپ کے پاس نیکسٹ سٹیپ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب آپ ان کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کی بعض کمی کوتاہی جو ہے نا ان کو نظر انداز کریں۔ ہر چیز کے اوپر ایسے کر کے نہیں کھڑے ہو جائیں کہ تم میں یہ خرابی ہے، کیونکہ جب آپ کسی پہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 آپ کی طرف بھی ہوتی ہیں۔ ان 3 کا بھی خیال کریں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے۔ مسجدوں میں جانا شروع کریں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے امام سے ڈسکس کریں، اگر کوئی بات نہیں بنتی آپ بتائیں صدیق بھائی کو، انشاءاللہ بہت سارے علماء آپ کو ایسے مل جائیں گے جو ان کو آپ کو سمجھائیں گے کہ یار ٹھیک ہے آپ کی امام، اگر مسجد کے امام صاحب میں کوئی غلطی ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے آپ جا کر کہیں یار امام صاحب بہت جلدی نماز پڑھاتے ہیں، آپ انہیں بٹھائیں
امام صاحب میں نماز سکون سے پڑھتا ہوں، آپ کی مہربانی تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں. میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہی ہے، کیونکہ کبھی امام چینج ہوا، اس نے اپنے ردم سے نماز پڑھائی ہے، 9 منٹ 10 منٹ میں اثر پڑھا دی، ہم سے نہیں پڑھی جاتی. ہم جا کر ان کو کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بھائی تھوڑا خیال کرو، تو مانتے ہیں وہ. کیوں؟ سنت کی بات کریں گے وہ کبھی انکار نہیں کر سکتے. آپ اصلاح کریں نا. اللہ نے آپ کو اصلاح کے لیے شاید پیدا کیا ہو ان لوگوں کی، کہ آپ کو ایک نماز اچھی پڑھنا آ گئی ہے، تب آپ ان کی اصلاح کریں. خطا کس میں نہیں ہے؟ ہر بندے میں غلطی ہو سکتی ہے. کیا سعد بن ابی وقاص کی کمپلین نہیں کر دی تھی کوفے والوں نے؟ یہ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھاتا، حالانکہ وہ تو پڑھاتے تھے. لیکن عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا کمپلین کرنے والوں کو کہ تم امام کی کمپلین کیوں کر رہے ہو بھائی. یعنی کر سکتے ہیں. صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، غلط ہے تو بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے. تو آپ اس کو آگے تھوڑا سوچیں، اس کے اوپر فرقوں کو برا سمجھیں، ان سے اعتزال کریں، تنظیمی معاملات سے دور رہیں. نماز کا معاملہ کیونکہ اچھا ہے، عثمان ابن عفان کی وصیت ہے، آخری دنوں کی ان کی بات ہے، یہ ان کی بات کو رکھیں. مسجد میں جانا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو مسجد سے دور کرے گی، الا یہ کہ آپ کو مائنڈ بنا رہے کہ نہیں یار ان کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں ہوتی تو اس کا سوال کر لیں گے کیوں نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے وہ مسئلہ کلیئر